اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثالث آیہ بمعنى علامت فإنها تضاف جوازا إلى الجملة الفعلية المتصرف فعلها مثبتا أو منفيا بما كقول آشا بآية يقدمون الخيل شؤسا كأن على سنابكها مداما وقول عمرو بن شعث بن عبيد الکنی الى قومی السلام رسالتاً بآیت ما کانوا ضعافاً ولا پذلا وہذا قول سیبویہ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ ہر اسم جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ 8 قسم کے اسم ہیں جو جملے کی طرح مضاف ہوتے ہیں۔ ہر اسم جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتا، مگر یہ کہ 8 اسم ہیں جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ ایک اسماء زمان ہیں، ظروف ہوں یا اسماء ہوں، جملے کی طرح مضاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا ایک اسماء زمان کے بارے میں جو جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں، ظروف ہوں یا اسماء۔ اور دوسرا جناب علی تھا حیثو ہے جو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اور آج ہم تیسرا اسم پڑھ رہے ہیں جو کہ آیا ہے۔ آیا بمعنی علامت جو ہے یہ بھی جملے کی طرف آیا مضاف ہوتی ہے، لیکن اس کی چند ایک شرائط ہیں، توجہ فرمائیے۔ لفظ آیا یہ بھی جملے کی طرف مضاف ہوتی ہے، لفظ آیا، لیکن اس کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بے معنی علامت و نشانہ ہیں۔ آیت بے معنی علامت و نشانہ کی ہے، یہ جملے کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ لیکن جو آیت القرآن ہے وہ مفرد کی طرف اضافہ ہوتی ہے، آیت القرآن۔ نمبر 2، اضافہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ آیت کا جملے کی طرف مضاف ہونا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ نمبر 3، یہ جملہ فعلیہ ہوگا، جس کی طرف یہ مضاف ہوگی یہ جملہ فعلیہ ہو۔ نمبر 4، فعل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ متصرف ہو۔ نمبر 5، یہ فعل متصرف ممکن ہے مثبت ہو یا منفی ہو۔ جب منفی ہو تو وہ ما کے ساتھ منفی ہو۔ یہ لفظ آیا جو ہے یہ جملے کی طرف مضاف ہوتی ہے، آیا جملے کی طرف مضاف ہوتی ہے، لیکن اس کی آپ کی خدمت میں چند ایک شرائط بتائیے۔ یہ کہ ہے کہ علامت اور نشانہ کا معنی ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو آیہ قرآن ہے وہ مفرد کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ نمبر 2، اضافہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ نمبر 3، وہ جس جملے کی طرف مضاف ہو وہ فعلیہ ہو۔ نمبر 4، وہ فعل جو ہے وہ متصرف ہو۔ نمبر 5، وہ فعل متصرف ممکن ہے مثبت ہو یا منفی ہو، البتہ منفی ہو تو وہ ما کے ساتھ منفی ہونا چاہیے۔ یہ سیبویہ نے کہا ہے، یہ بات کس نے کی ہے؟ سیبویہ نے کی ہے، لیکن آغا ابوالفتح کہتے ہیں کہ آیا جو ہے وہ مفرد کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ آغا ابوالفتح نے کہا ہے کہ یہ آیا مفرد کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ دلیل یہ دی ہے، دیکھو کہ یہ جو آیا مجیدہ ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، آیَةَ مُلْكِهِ، یہ آیا جو ہے یہ مفرد کی طرف مضاف ہوئی ہے۔
بس ابوالفت کہتے ہیں کہ مفرد کی طرف جو ہے یہ مضاف ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثالث آیہ، تیسری آیت ہے، بے معنی علامت، علامت کے معنی میں، فإنہا تضاف جوازا الی الجملۃ الفعلیۃ، یہ آیہ جوازاً جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ المتصرف، فعل جو متصرف ہو، فعلھا مثبتاً او منفیاً بما، مثبت ہو فعل یا منفی ہو، لیکن منفی کس کے ساتھ؟ بما، منفی بما ہو، کا قول العشا، جیسا کہ عاشا کا قول ہے، بے آیت یقدمون الخیل شوسن کأن علی سنابکہا مداما۔ یہاں توجہ فرمائیں کہ یہ جو آیہ ہے یہ جملے کی طرح مضاف ہوئی ہے، بے آیت یقدمون الخیل شوسن کأن علی سنابکہا مداما۔ بتائیے چاہ رہا ہے کہ آیت جو ہے یہ جملے کی طرف عزیزو مضاف ہوئی ہے۔ بنی تمیم کی یہ علامت ہے کہ وہ گھوڑوں کو شوسن، بکھرے ہوئے آگے بھیجتے ہیں، گویا کہ ان کے سنگوں پر شراب ہے، گویا کہ ان کے سنگوں پر شراب کیا ہے؟ کنایا ہے کہ خون ہے، میدان جنگ میں اتنے جنگ کی ہے کہ ان کی سنبوں پہ خون ہے، کنایا یہ ہے کہ ان کی سنبوں پہ گویا کہ شراب ہے۔ وقول عمرو بن شعث بن عبید الکنی الی قومی السلام رسالتاً بآیت ما کانوا ضیافا ولا عذلا۔ توجہ کی ہے آپ نے، یہاں یہ آیہ محل شاہد ہے اور یہ جملے فعلیہ کی طرف مضاف ہوئی ہے، لیکن وہ فعل منفی ہے، ما کے ساتھ ہے، ما کانوا ضیافا، ٹھیک ہے، ما کانوا ضیافا، ما مائے نافیہ ہے۔ الکنی الی قومی السلام، میری جانب سے میری قوم کو سلام پہنچا دو، میری قوم کو سلام پہنچا دو۔ بے آیت ما کانوا ضیافا ولا عذلا، نشانی یہ ہے کہ نہ وہ ضعیف ہیں نہ خل الصلاح۔ بے آیت ما کانوا ضیافا ولا عذلا، نشانی یہ ہے کہ ما کانوا ضیافا، نہ وہ ضعیف ہیں اور نہ خل ہیں اصلے سے۔ ھذا قول سیبویہ، یہ سیبویہ کا قول ہے، کیا بلا کہ لفظ آیہ جو علامت کے معنی میں ہے جملہ کی طرح مضاف ہوتی ہے، یہ سیبویہ کا قول ہے۔ وَزَعَمَ أَبُو الْفَتْحِ أَنَّهَا إِنَّمَا تُضَافُ إِلَى الْمُفْرَدِ، ابو الفتح نے گمان کیا ہے انما تضاف الی المفرد، کہ آیہ جو ہے وہ مفرد کی طرح مضاف ہوتی ہے۔ وَزَعَمَ ابو الفتح أَنَّهَا إِنَّمَا تُضَافُ إِلَى الْمُفْرَدِ، ابو الفتح نے گمان کیا ہے کہ انہا، یہ آیہ مفرد کی طرف مضاف ہوتی ہے، آیہ مفرد کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ نحو ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت، یہاں محل شاہد ہے، آیہ جو ہے وہ مفرد کی طرف مضاف ہوئی ہے، ملک ہی۔ وقال الاصل بآیت ما یقدمون اے بآیت اقدامہم، تو یہاں ابو الفتح سے سوال ہوگا کہ آپ کہتے ہیں آیہ مفرد کی طرف مضاف ہوئی ہے، تو وہ جو آیا ہے بے آیت یقدمون الخیل، اس کا کیا کرو گے؟ آیت جو جملے کی طرف مضاف ہوئی ہے، مفرد کی طرف تو مضاف نہیں ہوئی، تو اس میں وہ جواب دے رہے ہیں کہ ایک مائے مصدریہ ہے، یقدمون کے پیچھے ایک مائے مصدریہ ہے اور وہ تحویل مصدر میں کر دے گا یقدمون کو، تو آیہ مفرد کی طرف مضاف ہوئی ہے۔ وَقَالَ الْأَصْلُ بِآیَتِ مَا یقدمون ہے، اصل میں بآیت ما یقدمون ہے، تو ما مصدریہ ہے تو طویل مصدر میں مفرد نہ ہو گیا، اے بآیت اقدامہم، انتہا کلام جو ہے نا آغا ابو الفتح کا تمام ہو گیا ہے۔ تو یہاں سوال ہے آغا جان
किया ये अबुल फत का नज़रिया मुसन्निफ़ की नज़र में मौरद कबूल है या कबूल नहीं है। ये अबुल फत का नज़रिया जो कहते हैं कि आयत जो है ये मुफरद की तरफ मुज़ाफ़ होती है, ये मुसन्निफ़ की नज़र में मौरद कबूल है या कबूल नहीं है। जवाब, मुसन्निफ़ इसको कबूल नहीं कर रहे हैं इस नज़रिए को, और इस पर दो इश्काल कर रहे हैं। मुसन्निफ़ अबुल फत के नज़रिए को कबूल नहीं करते और इस पर दो इश्काल फरमा रहे हैं। नंबर एक, मौसूल का हज़फ करना और सिला का बाकी रखना तन्हा अन्य मसदरिया में है, बाकी में नहीं है। हर्फ मौसूल का हज़फ करना और सिला का बाकी रखना सिर्फ अन्य मसदरिया के साथ खास है। दोबारा इश्काल किया है मुसन्निफ का, हर्फ मौसूल का हज़फ करना और सिला का बाकी रखना तन्हा अन्य मसदरिया के साथ क्या है, खास है। ये एक इश्काल है। और दूसरा इश्काल ये है कि बरफर्ज कि हम इससे चशमपोशी कर लें, इस इश्काल से हम चशमपोशी कर लें और कबूल भी कर लें। इस पहले शेर में बेआयत युकदमून में कबूल कर लें कि माए मसदरिया था, आयत के बाद मा युकदमूना था और तवील मसदर हो के मुफरद हुआ है। फ़र्ज कर लें, हम कबूल भी कर लेते हैं, पहले इश्काल को छोड़ देते हैं, सरफ नज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो इस दूसरे शेर में ये काबिल कबूल नहीं है। दूसरे शेर में आया जो है बेआयत मा कानू ज़ियाफ़न, मा नाफिया है, मसदरिया नहीं है। अगर पहले शेर में ये बात कबूल भी कर लें तो दूसरे शेर में ये काबिल कबूल नहीं है। क्यों? चूँकि मा नाफिया है, मसदरिया नहीं है। अगर मसदरिया होता, ठीक है, तो ला बाद में ज़ियादा ना आता, वाला जो आया है बाद में ये ज़ायदा है, माए नाफिया के बाद ज़ायदा होता है। ये मा मसदरिया नहीं है, मा कानू का मा नाफिया है, मसदरिया नहीं है सद दर सद। इसमें ये बात फिर काबिल कबूल नहीं है। तवज्जो फरमाइए मेरे अजीज़ों भाइयों आपने। तो ये जनाब अली मतलब है, अभी आपने तवज्जो फरमानी है। दोबारा से ना मैं अस्सालिसो से दोबारा जो है एक मरतबा कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सालिसो आया बेमाना अलामत फ़इन्ना तुज़ाफ़ु जवाज़न इलल जुमलतिल फ़ेलियत। आया जो है ये मुज़ाफ़ होती है जवाज़न जुमले फ़ेलिया की तरफ। मुतसर्रिफ़ फ़ेल जो मुतसर्रिफ़ है फ़ेल व मुस्बतन व मनफ़ीअन, उसका फ़ेल मुस्बत हो या मनफ़ी। बे मा मनफ़ी बे मा हो का कौलिल आशा बे आयत युकदमून अल खैल शोसन का अन्न अला सनाबिक या मुदामा बे आया है और ये युकदमून अल खैला जुमले की तरफ मुज़ाफ़ हुई है। व कौल अमर इब्न शास इब्न उबैद अलकनी इला कौमी अस्सलाम रिसाला बे आयत मा कानू ज़ियाफ़न वला उज़ला में जो है आया जो है ये जुमले की तरफ मुज़ाफ़ हुई है और वो जुमला भी क्या है, मनफ़ी है। मनफ़ी भी मा के साथ है, मा कानू। अलकनी इला कौमी सलाम, मेरी कौम को मेरी तरफ से सलाम पहुँचा दो। बे आयत निशानी ये है कि ना वो ज़ईफ़ हैं और ना जो है खल अज सला असला से खाली भी नहीं है। वहाज़ा कौल सीब है, ये कौल सीब है। कौन सी बात कि आयत जो है वो जुमला की तरह मुज़ाफ़ हो रही है। वज़ामा अबुल फ़त अन्ना इन्नमा तुज़ाफ़ु इलल मुफ़रद, अबुल फ़त ने गुमान किया है कि ये आयत जो है ये मुफ़रद की तरह मुज़ाफ़ हो रही है। ना वो इन्ना आयत मुल्क ही यातिकुम मुत्ताबूत, आया मुल्क ही मुफ़रद की तरह मुज़ाफ़ हुई है। फिर अर्ज़ कर रहा था कि अगर सवाल करें अबुल फ़त से कि बे आयत युकदमून में क्या करोगे, युकदमून तो जुमला है, आया जुमले की तरह मुज़ाफ़ हुई है। अबुल फ़त आप कहते हो मुफ़रद, तो वो क्या जवाब देते हैं, वक़ाल अल असलु बे आयत मा युकदमून। काल अबुल फ़त कहते हैं असल में आया मा युकदमून था, मा मसदरिया था पीछे, ए बे आयत इक़दाम में, तो फिर वही बात आ गई। मुसन्निफ़ कबूल करते हैं या नहीं, बात ये चली थी। तो अर्ज़ किया मुसन्निफ़ दो इश्काल करते हैं। वफ़ी है
حذف موصول حرفی غیر ان، موصول حرفی کو حذف کرنا غیر ان، و بقا صلت، اور صلہ کو باقی رکھنے میں اشکال ہے، وفی ہے اس میں اشکال ہے، حذف موصول حرفی، موصول حرفی کا حذف کرنا غیر ان مصدریہ کے علاوہ موصول حرفی کا حذف کرنا، و بقا صلت ہی، اور اس کے صلے کو باقی رکھنے میں اشکال ہے۔ دوسرا اشکال، ثم ہوا غیر متعتن فی قول عمرو بن شعث بن عبید، یہ دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ بات نہیں آتی ہے قول عمرو بن شعث بن عبید میں، یہ ابو الفتح کی بات یہ قول عمرو بن شعث بن عبید میں نہیں آتی ہے، بے آیت ما کانو میں، چونکہ ما وہاں تو مصدریہ ہے ہی نہیں، صد در صد نافیہ ہے، وہاں یہ بات نہیں آتی ہے۔ ثم ہوا غیر متعتن، پھر یہی پہلے اشکال سے صرف نظر بھی کریں تو یہ بات نہیں آتی ہے فی قول عمرو بن شعث بن عبید میں۔ موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔